ازدواجی تعلقات۔ شوہر اور بیوی ہوتے ہوئے ہمیں اپنے خدا کے عطا کردہ کرداروں کو یسوع مسیح کے خادم کے طور پر نبھانا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ آئیے ذہن میں رکھیں کہ خط کے اس حصے میں پطرس رومی حکومت کے اقدار کے ڈھانچے سے نمٹ رہا تھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان ایمانداروں کا ان اقداری ڈھانچوں سے کیا تعلق تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے حصہ میں وہ تابعہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب میں واپس جا کر اصول نمبر 6 کے اس حصہ کو پھر سے دہراتی چلوں۔ یہ پہلے پطرس میں ہے، اسے میں نے انسانی ادارے یا حکومتی ڈھانچے کہا ہے، اور یہ رہا اصول۔ مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے ہمیں بائبل کے اقدار کی خلاف ورزی کیے بغیر تمام انسانی اداروں اور ڈھانچوں کے فرما بردار رہنا چاہیے۔ اب اس حوالے پر غور کرتے ہیں جو پطرس نے دوسرے باب آیت 13 اور 14 میں کہا۔ وہ کہتا ہے، خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو۔ اب آپ تابع لفظ ان تمام تعلقات میں دیکھیں گے۔ خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام میں تابع رہو۔ بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس انتہائی مشکل مخالف ماحول میں مسیحیوں کے طور پر زندگی گزارنے کے معاملے پر بات کر رہا ہے۔ ایک نہایت ہی کنٹرول شدہ ماحول، اماریت جیسا ماحول۔ پھر اصول نمبر 7 متحد کردار، جو اس اصول سے پہلے آتا ہے جس پر ہم یہاں نظر کر رہے ہیں۔ ہم جو متحد کرداروں پر قابض ہیں، ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جن کی ہم خدمت کرتے ہیں ہم ان کا احترام اور تابع داری کریں۔ یہاں ایک بائبلی بیان ہے، یہ بس ایک جائزہ ہے۔ اے نوکرو، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بدمزاجوں کے بھی۔ اب یہاں وہ تعلقات کی ایک اور قسم کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ ازدواجی تعلقات ہیں۔ اور یہاں ایک اور اصول ہے، شوہر اور بیوی ہوتے ہوئے ہمیں اپنے خدا کے عطا کردہ کرداروں کو یسوع مسیح کے خادم کے طور پر نبھانا چاہیے۔ اب ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے غور کریں۔ پطرس کہتا ہے اسی طرح، اور اب اسی طرح واپس ہمیں حکومتی تعلقات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں واپسی غلاموں اور مالکوں سے ان کے تعلقات کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اب اے بیویو، تم بھی اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھینچ جائیں۔ اب ذہن میں رکھیں کہ اس ثقافت میں خواتین سے اکثر غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہاں تسلسل ہے، شادی کے سماجی ڈھانچے میں مسیح ہونے سے اچانک کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس مخالف حکومت اور ثقافت میں سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ تو پطرس کہتا ہے، دیکھو تم میں سے کچھ بیویاں ہوتے ہوئے مسیح پر ایمان لائیں، اور کچھ کے شوہر بھی مسیحی ہو گئے، لیکن وہ نہیں جانتے ویسی محبت کیسے رکھی جائے جیسے مسیح نے کلیسیا سے رکھی۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس سے نمٹنا تھا، یہاں تک کہ مسیحی شوہروں کو بھی اپنی بیویوں سے کیسا رویہ رکھنا تھا، کیونکہ وہ ان سے ویسا برتاؤ نہیں رکھتے تھے جیسا خدا نے یہ تعلق بنایا تھا، بلکہ غلاموں جیسا برتاؤ رکھتے تھے۔ ان میں سے چند خواتین مسیح کے پاس آ گئی تھیں، لیکن ان کے شوہر نجات یافتہ نہیں تھے۔ اب انہیں کیا کرنا تھا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے شوہر انہیں یہ کہہ سکتے تھے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور گھر سے باہر نکال سکتے تھے۔ تو وہ کیا کرتی؟ اگر اس کے شوہر کو اس پر بہت غصہ آ جاتا تو وہ اس کا قتل کروا سکتا تھا، اور یہی رومی سلطنت کی ثقافت تھی۔ دیکھیں، اگر آپ اس کے پس منظر کو سمجھیں تو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی جو پطرس یہاں تعلقات کے حوالے سے کہہ رہا ہے۔ وہ بس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایک مخصوص انداز میں رہو، اور اگر ایسے تابع رہو جیسے غلام ہوتے ہیں، جیسے تم اور میں حکومت والوں کے تابع رہتے ہیں، تو یقیناً تم مثبت نتائج حاصل کرو گے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو جان لیں گے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نامی مسیحی شوہر یا غیر ایماندار شوہر انجیل کا جواب دے گا۔ جیسے آج نارسسسٹ پسند شخصیات ہیں، ویسے تب رومی حکومت میں بھی نارسسسٹ پسند شخصیات تھیں۔ ایک نارسسسٹ پسند شخص ان لوگوں کا ہی فائدہ اٹھاتا ہے جو اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے۔ ایسی شخصیات بہت تنگ کرتی ہیں، وہ ڈراتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ لوگ اقلیت میں ہیں۔ پطرس یہ کہہ رہا ہے
کہ لوگوں کی اکثریت اس کا اسی طرح جواب دے گی جیسے تم جیتے ہو۔ امید ہے کہ وہ اندرونی خوبصورتی کی طاقت کی وجہ سے مسیح کو جان لے۔ تو وہ جاری رکھتا ہے اور کہتا ہے، اور تمہارا سنگسار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت۔ اب پھر سے اس کی غلط تشریح مت کریں۔ پطرس یہ نہیں کہہ رہا کہ خود کو خوبصورت بنانا غلط ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رومی حکومت میں بہت سی خواتین ظاہری چیزیں کرتی تھی تاکہ ان کی نظر میں اہمیت حاصل کریں اور ان سے اچھا سلوک کیا جائے، اور پطرس کہتا ہے کہ ظاہری سے بڑھ کر بھی کچھ خاص ہے۔ اب ظاہری بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ میاں بیوی کے لحاظ سے ظاہری کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں، واپس جا کر پڑھیں جب آدم ہوا کو پہلی بار اس کے پورے جلال میں دیکھا۔ عبرانی زبان میں بنیادی طور پر کہا گیا ہے، واہ، خدا خوبصورتی کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ پطرس کے وسیلہ سے یہ کہہ رہا ہے، ایک ایسی لافانی خوبی یہ ہے، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، اور اگر یہ بیویاں ان ہدایات پر عمل کریں تو ان سے اچھا رویہ رکھا جائے گا۔ اگر ان کے شوہر مسیح پر ایمان لے بھی آئیں یا اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کریں، وہ مسیح کی طرح جینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس ثقافت کو سمجھیں جس میں رہتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے تو آپ تابع داری کا تصور سمجھ جائیں گے۔ تابع داری صرف بیویوں کے لیے نہیں تھی، حکومت کے متعلق سے تابع داری یہ غلاموں اور مالکوں کے تعلق سے بھی تھی، اور یہ خاندانی ازدواجی تعلقات میں بھی ضروری تھی۔ خط کے اس حصے میں پطرس شوہروں کو مخاطب کرتا ہے۔ وہ کچھ ایسا کہتا ہے جو واقعی بہت طاقتور ہے۔ اے شوہروں، تم بھی اس سب سے تعلق رکھتا ہے جو اس نے مسیح کی مانند زندگی جینے کے متعلق کہا۔ بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو۔ اس کے متعلق ہم نے پہلے بھی بات کی کہ رومی حکومت کے مردوں میں یہ خصوصیت نہیں تھی کہ وہ خواتین کو سمجھتے ہوئے ان سے اچھا برتاؤ رکھیں۔ وہ پھر سے کہتا ہے، عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو۔ میں بس یہ بتاتی چلوں، ہم تجربے سے جانتے ہیں، عورت کو نازک ظرف کہہ کر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہیں۔ در حقیقت آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں خواتین شامل ہیں۔ وہ جذباتی طور پر نازک ہونے کی بات نہیں کرتا، لیکن نازک ظرف کے طور پر بات کر رہا ہے۔ کچھ خواتین ناقابل یقین حالات کا سامنا کرتی ہیں۔ مرد جذباتی اور نفسیاتی طور پر ٹوٹ جائیں گے۔ وہ بس یہ کہہ رہا ہے، وہ جسمانی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہوتے، اور اسے سمجھے۔ ان سے ایسی چیزوں کی توقع نہیں رکھیں جو بدسلوکی کی ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بنیادی طور پر سوچ رہے ہیں جیسا ان سے جنسی سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ کو رومی حکومت کی ثقافت کو سمجھنا ہے۔ وہ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے تھے کہ مسیح کی مانند محبت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو یہاں پطرس ایک حقیقی صورتحال سے نمٹ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم جو مسیحی شوہر ہو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، غیر اقوام سے آنے والے شوہروں کو مسیح جیسی محبت رکھنے میں وقت لگا۔ انہیں اس کے معنی کے متعلق کوئی تصور نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں ڈیلس سیمنری کی فیکلٹی تھی تو میں نے چک سوینڈل کو سیمنری میں تقریر کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے اس آیت کے آخری حصہ پر بات کی، اے شوہروں، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ یہ سنا اور سمجھا، اس نے میری توجہ حاصل کی۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے، میں جو مسیحی ہوتے ہوئے ایک آزاد معاشرے میں رہتی ہوں، اگر میں اپنے شوہر کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ نہیں رہتی تو خدا میری دعاؤں پر کان نہیں لگائے گا۔ اس نے میری توجہ حاصل کی، اور میں سمجھتی ہوں اسے ہر اس مرد کی توجہ حاصل کرنی چاہیے جو مجھے سن اور سمجھ رہے ہیں، جو یہاں کلام کے اس حصہ میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ ہے غور و خوض کے لیے سوال، ہمیں کسی شخص کو کیسے نصیحت کریں جو مسلسل بدسلوکی والے تعلقات میں ہیں، جو جذباتی اور جسمانی طور پر تباہ کن اور یہاں تک کہ جان لیوا بھی ہو۔ اب مجھے یہ کہنا پسند نہیں، لیکن رومی حکومت میں چند خواتین کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور اس طرح پطرس ان انتخابات پر توجہ دلا رہا ہے جو وہ کرتا ہے۔
لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں اختیارات موجود ہیں اور ہماری ثقافت میں ایسے قوانین موجود ہیں جو عبرانی مسیحی اخلاقیات پر مبنی ہیں اور شادی شدہ جوڑوں میں بدسلوکی پر قابو رکھتے ہیں۔ یہ قانون کے خلاف ہے، یہ رومی قانون کے خلاف نہیں تھا، یہ بالکل برعکس تھا۔ شکر ہے ہمیں کبھی بھی کسی ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ایک بدسلوک اور جان لیوا شادی کے تعلق میں ہو، کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اب وہ بدسلوکی کے مسئلے سے نمٹ رہا ہے۔ ایک اور مسئلہ طلاق ہے لیکن یہاں اس کی بات نہیں کر رہے۔ یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کی ایک ایسے تعلق میں رہنے کی حوصلہ افزائی نہ کریں جو بدسلوکی، جان لیوا اور تباہ کن ہو، اور ہمیں یہ بہت زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اب ہم ان صورتحال کو جانتے ہیں جہاں بیوی واقعی سمجھنا شروع ہو جاتی ہے کہ تابع رہنے اور محبت کرنے کا کیا مطلب ہے، اور شوہر کیسے اس کے جواب میں بدل جاتا ہے۔ خدا کا شکر ہو، لیکن دوسری طرف ایسی صورتحال بھی ہیں جہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور ہمیں اس سے بہت ہی عملی لحاظ سے نمٹنا ہے۔ یہ رہا وہ اصول جو اس حوالے سے حاصل ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی ہوتے ہوئے ہمیں اپنے خدا کے عطا کردہ کرداروں کو یسوع مسیح کے خادم کے طور پر نبھانا چاہیے۔